بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم جناب مولانا محمد اصغر صاحب، مدرس جامعہ الاسلامیہ صادقآباد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، دوستو بزرگوں، اس محفل میں، اس رحمان کی مجلس میں اللہ رب العالمین کا کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے آپ سب تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ مجلس ہے جس پر اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے اور آنے والے لوگوں کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت انتہائی مختصر ہے، دو چار باتیں کر کے آپ سے رخصت مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا میں خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ مقصد صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان جو بھی علم حاصل کرتا ہے اس کے تین ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک انسان اپنی عقل اور تجربے سے سیکھتا ہے، ایک انسان حواس خمسہ سے سیکھتا ہے۔ حواس خمسہ سے مراد سن کر کانوں سے سیکھتا ہے، دیکھ کر آنکھ کے ذریعے سیکھتا ہے، چکھ کر زبان کے ذریعے معلوم کرتا ہے۔ تو یہ جسم کے 5 اعضاء ہیں، چھو کر ان چیزوں کو معلوم کرتا ہے۔ حواس خمسہ سے بھی انسان سیکھتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا مضبوط ذریعہ جو ہے وہ اللہ کی وحی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے جو انسان علم سیکھتا ہے اس میں انسان کو کبھی بھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ عقل سے انسان، تجربے سے انسان جو کچھ سیکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی آ جائے، کوئی اس کو انسان کو ٹھوکر لگ جائے، اور اسی طرح حواس خمسہ سے جو سیکھتا ہے اس میں بھی غلطی آ سکتی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی نظر سے کسی چیز کو دیکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے، لیکن ویسا نہیں ہوتا جیسے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کی وحی سے علم حاصل کرتا ہے اس کو کبھی بھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث جو ہے یہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور اس کی وضاحت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یعنی اگر انسان دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے فتنوں سے، گمراہیوں سے اگر وہ محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ یہی وہ پیغام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ ترکت فیکم امرین، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تمہیں کائنات کی کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی جب تک کہ تم مضبوطی کے ساتھ ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، وسنت رسولہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نیک اعمال کرتے تھے، تو یہ ساری باتیں اللہ کی کتاب میں ہمیں قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملے گی۔ میرے بھائیوں، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہاں پر فتنے، ایسے ایسے فتنے آئیں گے جو انسان کو رستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن، دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا تو کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ جو آج ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے فتنے آ رہے ہیں، یہ گمراہیاں آ رہی ہیں، ان کا بیان 1400 سال پہلے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ میں ایک حدیث کے ذریعے یہ بات واضح کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو۔ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو 5 قسم کی چیزیں تم میں لازمی تم پر واقع ہونے والی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس قوم کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے اوپر ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، ایسی ایسی وبائیں آئیں گی جس کے بارے میں پہلے زمانے کے لوگوں نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ والأوجاع، ایسی تکلیفیں، ایسی ایسی بیماریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر مسلط کر دی جائیں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کبھی کرونا وائرس آ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی طرح طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کو ہم نے غضبناک کیا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑا ہے، آپ کی سنت کو چھوڑا ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور آپ نے دوسری چیز فرمائی، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِقْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ جب کسی قوم کے اندر ناپ تول کی کمی ہو جاتی ہے، مال میں فراڈ شروع ہو جائے، ناپ تول کے اندر کمی ہو جائے، ٹھگی اور فراڈ اور دھوکہ دو لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے وہ قحط کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ قحط نہیں ہے کہ آج سب کچھ ہونے کے باوجود کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پریشان ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا تھا، وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، انتہا درجے کی مہنگائی جس کا کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ آج مہنگائی کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو 1400 سال پہلے بتا دی گئیں، لیکن کاش کہ ہم نے اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیں گے اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے، زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ آسمانوں سے بارشوں کو روک لے گا۔ آج بارشیں نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہیں تو فصلوں کو تباہ کرنے والی ہوتی ہیں، فصلوں میں بیماریاں پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ آج ہم عشر نہیں دیتے، زمین سے عشر نہیں دیتے، مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، یہ جو تھوڑی بہت بارشیں ہوتی ہیں، یہ وہ جانور ہیں جن کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، ورنہ بارش کا ایک قطرہ بھی تم پر نازل نہ ہوتا۔ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا۔ جب لوگ جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، کتاب کے، حدیث کے، تعلیمات کے، قرآن و حدیث کے فیصلوں کو توڑنے لگ جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد کیا ہوگا اس عہد کو توڑنے لگ جائیں گے، اللہ غیروں کو ان پر مسلط کر دے گا۔ آج کافر قومیں مسلمانوں کے اوپر مسلط ہیں، کافر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فَأَخَذُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگا وہ اسے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ آج یورپ والے عرب والوں کا تیل چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، عرب والوں کا گیس چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، افغانستان کے معدنی، پاکستان کے معدنی ذخائر چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کافروں کا مسلط ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی نشانی ہے۔ اور آپ نے فرمایا، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب یہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیں گے اور غیروں کے قانون مسلط کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو آپس میں لڑوا دے گا۔ آج سب لڑ رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں وہ بھی دست و گریبان ہیں، مذہبی جماعتوں کو دیکھ لیں وہ بھی دست و گریبان ہیں۔ یہ ساری
نحوست کیا ہے؟ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اور آخر میں ایک حدیث جو اسی حالات کے پیش نظر میں ہے وہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج اسرائیل، آج جو ہے فلسطین اور غزہ پر یہ کافر جو بم برسا رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کو شہید کر رہے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ اور مسلمان تماشائی بنے ہوئے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها۔ او میری امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یہ کافر تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج مسلمان 2 ارب کی تعداد میں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے سیلابی پانی کے اوپر جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے۔ کوئی حیثیت نہیں ہے آج مسلمانوں کی۔ دیکھیں 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن اسرائیل جو ایک چھوٹی سی بستی تھی، آج فلسطین کے 80% علاقے پر وہ قابض ہو چکا ہے، اور جو 20% علاقہ ہے اس کو خالی کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور 57 اسلامی ممالک مل کر کبھی مذمت کرتے ہیں، کبھی قراردادیں پاس کرتے ہیں، اور امداد بھیج کر وہ مصر کے بارڈر پر انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہودیوں یہ ذرا بارڈر کھول دو، ہم مسلمانوں کی تیمارداری تو کر لیں، وہ ان کا جو ہے وہ زخموں پر مرہم تو مل لیں۔ ان کے لیے تم نے پانی بند کر دیا، ان کے لیے تم نے گیس، بجلی، ہر چیز بند کر دی ہے، معصوم بچے مر رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں بارڈر کھول کے جانے دو۔ اللہ اکبر۔ لیکن سارے مسلمان مل کر بھی یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے جھاگ کے اوپر پانی کے جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر تمہاری حیثیت نہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور تمہیں موت سے نفرت ہو جائے گی، تم جہاد کو چھوڑ دو گے، تم موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے، تمہیں آخرت کی فکر نہیں رہے گی، تم دنیا کے مال اور اسباب کو جمع کرنے کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج مسلمانوں کے دل میں وہن پیدا ہو گیا ہے، کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کہ سارے مل کر بھی کچھ نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے جو صحابہ کا ایمان تھا، جو 313 تھے، 1000 کے لشکر کو شکست دی جو مسلح تھا، اور غزوہ احزاب میں، خندق میں 3000 تھے، مقابلے میں 10,000 کا لشکر، پورا عرب، یہودی، عیسائی اور مشرک اکٹھے ہو کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کر دی۔ میرے بھائیوں، صحابہ جیسا جذبہ ایمانی پیدا کرنا ہوگا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میں جنگ میں جا رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، لڑتے لڑتے میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا اللہ کی جنت میں جاؤ گے۔ پھر کھجوریں پھینک دی، کہا جنت میں جانے کے لیے پھر دیر کیوں؟ میرے بھائیوں، وہی صحابہ والا جذبہ پیدا کرنا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہی فکر ہے جس کو عام کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے سمجھا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا